یہ نصیر نے بڑی خوبصورت بات کی ایک شعر میں، کسی بیمار کو زنجیریں پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیریں پہنائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی، یہ جو بغض ہے، یہ جو عداوت ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر بندے کی کسی سے دشمنی بھی ہو تو دشمنی، اگر دشمن کے گھر میں فوتگی ہو جائے، بندہ کہتا ہے یار موت سانجھی ہے، دشمن کی ماں بہن آ رہی ہو، بندہ کہتا ہے بیٹیاں سانجھی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو بیماری ہے یہ بھی سانجھی ہے، یہ صحت بیماری، یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، یزید اینڈ کمپنی نے امام زین العابدین کو بیماری کی حالت میں اور اتنے صدمے کے بعد بھی ان کا جی نہیں بھرا، زنجیریں پہنائی۔ تو اس لیے فرمایا کسی بیمار کو زنجیریں پہنائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کو کربلا میں جن صدمات کا سامنا کرنا پڑا، جن غموں کا یعنی کہ سامنا کرنا پڑا، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جن آزمائشوں سے امام زین العابدین کو گزرنا پڑا، کہنے والے کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا جو صبر ہے وہ سمندروں سے زیادہ گہرا ہے۔ امام زین العابدین کا جو صبر ہے وہ سمندروں سے زیادہ گہرا ہے، صحراؤں سے زیادہ وسیع ہے۔ اور امام زین العابدین کا غم، جو صدمہ غم امام زین العابدین کو پہنچا، اگر وہ غم پہاڑ پہ بھی ڈال دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن امام زین العابدین نے تمام غموں کے باوجود، تکلیف کے باوجود، امام زین العابدین اپنی زبان پر شکوہ نہیں لائے۔ جگہ جگہ ابن زیاد کے سامنے، یزید کے سامنے خطبے دیے اور حق بات کرتے رہے، پورا خاندان لٹ گیا، لیکن امام زین العابدین حق گوئی آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ جاری رکھا، آگے میں یہ بات رکھوں گا کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، جب یہ واقعہ کربلا پیش آیا، امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ساری زندگی امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور کبھی آپ مسکرائے نہیں ہیں۔ ساری زندگی امام زین العابدین کے دماغ پر، قلوب و اذہان میں وہ جو واقعہ کربلا ہے، وہ حضرت علی اصغر کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، امام حسین کی شہادت، بیویوں کو ننگے اونٹوں کی پشت پہ بٹھانا، سواریوں پہ بٹھانا، ظلم کرنا، پیاس سے بجھانا، یعنی کہ پیاسا رکھنا، ظلم کرنا، وہ امام زین العابدین کے قلوب و اذہان میں وہ چیزیں رہی۔ ساری زندگی واقعہ کربلا کے بعد آپ مسکرائے نہیں، اور یہاں تک کہ جب لوگ آپ سے سوال کرتے تھے کہ حضرت ماجرا کیا ہے، آپ مسکراتے نہیں ہیں، آپ خوش نہیں رہتے، تو امام زین العابدین سوال کرنے والوں کو پتہ جواب کیا دیتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گیا، جواب سنیں، یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گیا، وہ بھی یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے یا کنویں میں ڈالا گیا ہے، بس بیٹا لاپتہ ہے، باپ کی پریشانی تھی، اور اس غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہمارا تو پورا خاندان کنبہ لٹ گیا اور آنکھوں کے سامنے گیا۔ تو امام زین العابدین فرماتے میں کیسے ہنسوں، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گیا جس کی موت کنفرم نہیں تھی، جس کی شہادت کنفرم نہیں تھی، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لاپتہ کیا ہوا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس غم میں بینائی چلی گئی، صدمے میں بینائی چلی گئی۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میرا تو پورا کنبہ لٹ گیا، میں کیسے ٹھنڈا پانی پیوں، میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے خوشی مناؤں۔ تو گویا کہ امام زین العابدین نے واقعہ کربلا کو اپنے دماغ پر اس قدر حضرت امام زین العابدین نے سوار کیا کہ واقعہ کربلا کو حضرت امام زین العابدین بھولے نہیں ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے کچھ مطالبات پیش کیے، ان مطالبات میں سے جو بڑے بڑے مطالبے وہ 3 تھے، باقی اور باتیں بھی ہوں گی۔ ایک مطالبہ یہ تھا یزید سے حضرت امام زین العابدین کا
کہ یہ سارے جو شہداء ہیں ان کے جو سر ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں تاکہ ہم ان کو مدینہ پاک لے جائیں، عزت وقار کے ساتھ ان کی تدفین کریں۔ یہ حضرت امام زین العابدین کا مطالبہ تھا۔ یہ جائز مطالبہ تھا یا نہیں تھا؟ اس سے بڑا جائز مطالبہ اور کیا ہوگا؟ لیکن یزید بدبخت نے امام زین العابدین کا یہ مطالبہ یعنی اس کا جی نہیں بھرا۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد سر کاٹ بھی لیا تب بھی اس بدبخت کا جی نہیں بھرا۔ اس نے وہ سر کو اس نے کرائے پہ دیا، ایک راہب کو دیا تھا۔ اس راہب نے کہا تھا کہ آپ امام زین العابدین کو یہ کہا تھا کہ یزید اینڈ کمپنی کہ میرے حوالے کریں، میں 10,000 درہم دوں گا یا دینار دوں گا۔ وہ راہب حضرت امام حسین کا سر مبارک گھر لے گیا، اس نے امام حسین کا سر مبارک کی صفائی کی، خوشبو لگائی، کافور لگایا اور دیدار کرتا رہا۔ رات کو کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین کے سر مبارک سے ایسا نور نکل رہا ہے جسے زمین آسمان روشن ہے۔ اور وہ جو پہلے راہب تھا، وہ جو مسلمان نہیں تھا، اس نے امام حسین کا سر کا یہ کرامت جب دیکھی اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر یہاں تک آتا ہے کہ یہ یزید اینڈ کمپنی نے وہ جو 10,000 دینار یا درہم لیے، جب آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیکریاں بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین اور امام حسین کے رفقا میں زمین نے بھی غم منایا، آسمان نے بھی غم منایا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس پتھر سے خون نکل آتا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، تو امام زین العابدین غمگین کیسے نہ ہوتے؟ تو حضرت جب امام زین العابدین نے یزید کو کہا کہ میرا ایک مطالبہ یہ ہے کہ یہ سر میرے حوالے آپ کریں، میں ان کو ادب احترام سے مدینہ لے جاتا ہوں، یزید نے یہ مطالبہ بھی نہیں مانا۔ اور دوسرا مطالبہ امام زین العابدین کا یہ تھا، یہ جو قاتلین حسین ہیں ان کو بھی آپ ہمارے حوالے کریں۔ آپ یہ یزید جو ہے، یزید بڑا چالاک آدمی تھا۔ جب یہ امام حسین کو شہید اس نے کر دیا، سارا کام کروا لیا، بعد میں لوگوں کے توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے ابن زیاد کو ملامت کرنے لگا۔ اب یہ باتیں دیکھ کر بہت سارے لوگ یزید کو کلین چٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جب امام زین العابدین نے مطالبہ کیا کہ سر ہمارے حوالے کریں، امام حسین کو جو قاتلین ہیں وہ ہمارے حوالے کریں۔ اور پھر امام تیسرا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں جامع مسجد جو دمشق کی جامع مسجد ہے اس میں خطبہ دوں۔ یزید نے پہلے دو مطالبے نہیں مانے، تیسرا مطالبہ امام زین العابدین کا مان لیا۔ جب دمشق کی مسجد میں امام زین العابدین نے خطاب فرمایا، یزید نے دیکھا کہ یہ تو سارے جو لوگ میرے ساتھ تھے اپنے پرائے سب رونے لگے، حسین کے غم میں آ گئے۔ اس وقت یزید نے کیا کہا؟ مؤذن کو کہا کہ اذان پڑھیں۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا ظلم کرنے کے باوجود یزید پھر بھی اذانیں دلواتا تھا۔ دیکھیں کس طرح آنکھوں میں کہتے ہیں دھول ڈالنے والی بات ہے، دھوکہ دینے کے لیے اذانیں پڑھواتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، یہ نوازش ہے رسول پر۔ اور نماز جو پڑھتا ہوگا تو درود ابراہیمی بھی تو پڑھتا ہوگا، تو درود کس میں پڑھا جاتا ہے؟ حضور پہ، حضور کی حال میں پڑھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا بدبخت تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود وہ یہ کام کرتا تھا، نام نہاد مسلمان، بدبخت۔ تو جب امام زین العابدین کو اجازت ملی اور امام زین العابدین نے خطاب شروع کیا، یزید نے دیکھا کہ پوری دنیا سارے لوگ امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یزید نے فوراً مؤذن کو کہا اذان پڑھیں۔ اور جب امام زین العابدین سمجھ گئے کہ یزید کو میرا یہ جو خطاب ہے، یہ جو لیکچر ہے، یہ جو واعظ و نصیحت ہے، یزید سے یہ کام برداشت نہیں ہو رہا، اور فوراً یزید نے مؤذن کو کہا اذان دیں۔ جب مؤذن نے اذان پڑھی، قربان دو امام زین العابدین کی جرأت پہ، جو اس بندے کو اتنے مراحل سے اتنا گزرے پھر بھی اتنی جرأت ہو، تو وہ تو امام زین العابدین ہی ہو سکتا ہے۔ امام زین العابدین نے پتہ یزید کو کیا کہا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہا؟ جب مؤذن نے اذان پڑھی تو اس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، تو اس وقت امام زین العابدین نے یزید کو کہا یزید دیکھ، اذان میں میرے نانا کا نام ہے یا تیرے نانا کا نام ہے؟ اس وقت یزید لاجواب ہو گیا، اور وہ بدبخت تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس پر کیا اثر ہونا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہی بات
آپ کو پتہ ہے ابن زیاد کے ساتھ اور یزید کے ساتھ سیدہ زینب نے بھی کی تھی کہ اذان میں کس کا نام گونجتا ہے۔ تو محترم حضرات، حضرت امام زین العابدین نے وہ جو لٹا ہوا قافلہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سنبھالا، یہ ساری ذمہ داری اور سارا بوجھ امام زین العابدین کے کاندھوں پہ آیا، لیکن امام زین العابدین گھبرائے نہیں ہیں۔ امام زین العابدین نے تمام حالات کا مقابلہ کیا، لیکن آپ گھبرائے نہیں ہیں، آپ نے ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا، جگہ جگہ آپ نے خطاب فرمائے۔ یہ امام زین العابدین کی عظمت ہے۔ محترم حضرات، یہ جو واقعہ کربلا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امام زین العابدین نے ابن زیاد کے دربار میں بھی خطاب کیا ہے اور یزید کے دربار میں بھی خطاب کیا ہے، یعنی کہ حق گوئی کا جو سلسلہ تھا، جو امام حسین سے امام زین العابدین کو ملا تھا، وہ سلسلہ امام حسین کا سلسلہ دیا ہوا امام زین العابدین نے چھوڑا نہیں ہے، اس کو جاری و ساری رکھا۔ محترم حضرات، یہ سفر چلتا رہا، یہ سفر جاری رہا، اور پھر جب حضرت امام زین العابدین خطبہ دے رہے تھے تو اس موقع پر امام زین العابدین نے یہ بات بھی کی، اے یزید بتا، یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر یہ میرے نانا کا یا تیرے نانا کا ہے؟ تو اس وقت بھی یزید لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قربان جاؤں حضرت امام زین العابدین پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی خدمات پر۔ محترم حضرات، اس لیے کہتے ہیں کہ امام زین العابدین جو ہیں وہ ایک ایسی مقبول ہستی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ مظلوم کربلا کے صدقے بیماروں کو صحت عطا فرما، بیمار کربلا کے صدقے۔ امام زین العابدین مظلوم بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور امام زین العابدین کا واسطہ جب دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، امام زین العابدین کی جو خدمات ہیں، جو آپ کے دین سے آپ کی محبت تھی، آپ کا جو دین سے عشق تھا، اور آپ نے ذاتی آپ پر جتنے بھی حملے ہوئے، آپ نے کبھی کسی چیز کا جواب نہیں دیا، لیکن اسلام پر آپ نے آنچ نہیں آنے دی۔ اور یاد رکھیں، یہ جتنے لوگ آپ نے واقعہ کربلا کے بارے میں تو سنا، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ جو یزید اینڈ کمپنی نے امام زین العابدین اور بیویوں کو تکلیفیں دی اور امام حسین ان کے کنبے کو شہید کیا، یہ بات یاد رکھیں، ان سے اللہ نے دنیا میں بدلہ لیا ہے، ان سے اللہ نے دنیا میں بدلہ لیا ہے۔ ابھی میں ڈیٹیل سے گھنٹے کا پروگرام ٹی وی پہ کر کے آ رہا ہوں، روز نیوز پہ 11 سے 12۔ ہمارا ٹاپک آج کا یہ تھا کہ شہدائے کربلا کے جو قاتلین ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ کوئی سور بن گیا، کوئی گدھا بن گیا، کسی کو آگ لگ گئی۔ ایک بابا تھا، وہ بدبخت کہتا تھا میں تو یزید کے ساتھ تھا لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چراغ تھا، اسی چراغ سے اس کے جسم کو آگ لگ گئی، اور اس نے پھر چھلانگ لگائے دریائے فرات میں، لیکن چھلانگ لگانے کے باوجود وہ آگ اس کی بجھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جتنے لوگوں نے امام حسین ان کے خاندان پہ کربلا میں ظلم کیا، جہاں تماشائی بن کر دیکھتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان دنیا میں بنایا ہے۔ آخرت میں تو ان کو سزا ملے گی، ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ محترم حضرات، ان کو سزا کیسے نہ ملتی؟ جب قرآن مجید کی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ جو مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے ان پر اللہ اور اس کے رسول تمام انسانوں کی لعنت ہے، مجھے آپ یہ بتائیں ایمانداری سے، اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، جب حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، بیویوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالے گئی، پانی بند کیا گیا، امام حسین کو مدینہ مجبوراً چھوڑنا پڑا، مکے سے کوفہ جانا پڑا، پانی بند ہوا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، امام حسین کا لباس تک اتار لیا گیا، انگوٹھی تک امام حسین کی اتاری گئی، تلوار پہ قبضہ کر لیا گیا، سارا سامان اتنے لالچی تھے، بغض میں آ کر اٹھا لیا گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں اس سے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب آپ مفتی ہیں، آپ سارے مفتی ہیں، میں سائل ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور ایک سوال کا جواب میں کرتا ہوں، یعنی کہ سوال کرتا ہوں پھر میں اس کا جواب دے کر پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو رسول کو اذیت دیتا ہے اس پر اللہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، جو مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے اس پہ لعنت ہے۔ حضرت امام حسین کو شہید ہونے پر میرے آقا کو اذیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ روایت میں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین شہید ہوئے میرے آقا بہت غمگین تھے، میرے آقا پریشان تھے۔ اچھا اس کے اگر میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں آپ کو تب سمجھ بات آئے گی کہ واقعہ کربلا میں میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا وحشی، اس نے کیا کیا، میرے آقا کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا، اور صرف شہید نہیں کروایا، اس نے شہید صرف نہیں کیا بلکہ امام حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اعضاء کاٹے اور ٹکڑے بنا لیے، بڑی تکلیف دی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ وہ جو وحشی تھا بعد میں اس نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو آقا علیہ السلام نے وحشی کو کیا کہا کہ وحشی تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے وہ کافر تھا بعد میں مسلمان ہوگا، اب اسلام کیا کہتا ہے کہ جو کوئی دنیا کا کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام نے تیرے ماضی کے گناہ معاف کر دیے، لیکن وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ جب تو میرے سامنے آتا ہے اس وقت مجھے اپنے پیارے چچا سید الشہداء گورنر مدینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی ہے، تو میرے تو سامنے نہ آیا کر، بس اسلام نے تجھے معاف کر دیا تو موجیں کر، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، وہ اس وقت کافر تھا وحشی، بعد میں اسلام قبول کیا، یہ یزید بدبخت تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اسلام کا ٹھیکیدار کہتا تھا، اذانیں دلواتا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں یزید نے جو امام حسین پہ ظلم کیا، آپ کے خاندان اولاد پہ ظلم کیا، میرے آقا کو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے۔ اس سے بڑا اور واقعہ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان میں ایک قیدی کا نام ہے حضرت عباس۔ حضرت عباس جو ہے رشتے میں میرے آقا کے چچا تھے۔ قیدیوں کے ہاتھ جوڑ باندھے گئے، ہاتھ باندھے گئے۔ حضرت عباس جو تھے وہ بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزارنے والے بندے تھے، جب ان کے اس طرح جوڑ باندھے گئے ساری رات وہ تکلیف میں تھے، آوازیں آ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام جب فجر کی نماز میں تشریف لائے میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا کی آوازیں آ رہی تھی جب ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لہذا جاؤ ان کے جوڑ ڈھیلے کر دو۔ اب حضرت عباس اس وقت تک حضرت نہیں بنے تھے، اس وقت تک عباس تھے، میرے آقا کے چچا ضرور تھے، لیکن میرے آقا کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جنگ میں غزوہ بدر میں آئے ہوئے تھے، پھر قیدی بنے۔ اب ایک کافر ہو، میرے آقا کا رشتہ دار چچا ہو، اس کے صرف جوڑ باندھے جائیں، ہاتھ باندھے جائیں اور اس کی آواز آئے، میرے آقا کو ساری رات نیند نہ آئے، اور وہ حسین جن کے میرے آقا بوسے لیا کرتے تھے، جن کو میرے آقا سونگا کرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا سجدہ لمبا کرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا خطبہ چھوڑ دیتے تھے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب حسن امام حسین کو اور امام زین العابدین کے پاؤں میں زنجیریں ڈالے گی، بیویوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالے گی، میرے آقا کو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اب جو میرے آقا کو تکلیف دے گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے، جو میرے آقا کو ناراض کرے گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، کیونکہ جگہ جگہ قرآن میں یہ آپ کو ملتا ہے۔ میرے آقا اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، نبی کی محبت میری محبت ہے، جگہ جگہ ملتا نہیں ملتا؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں، اب آپ مفتی ہیں، جو حضور کو تکلیف دے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یزید کے بارے میں؟ اور اگر اللہ
اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ یزید اینڈ کمپنی کو سزا نہ دیتا، کسی کو کتا کسی کو سور نہ بناتا، گدھا کھوتا نہ بناتا، اور کسی کو آگ لگ گئی کیونکہ کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، تو اب اس دور میں بھی کئی لوگ یزید کے خیرخواہ بنے ہوئے ہیں، پھر تو بہت سارے لوگ نکل آتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی لوگ واقعہ کربلا میں ملوث تھے، اور ایسے لوگ جو بظاہر لڑے نہیں ہیں، صرف اور صرف تماشائی بن کے دیکھتے رہے، اللہ نے دنیا میں ان کو سزا دی ہے۔ آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو جہنم انہیں جانا ہے، مرنا، ذلیل ہونا ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ تو محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بندے کو ہلا دیتا ہے، جس کے اندر ضمیر ہے، جس کے اندر غیرت ہے۔ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو بندہ دل رکھتا ہے، جب وہ اس واقعے کو تصور میں لاتا ہے وہ ہل جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور یہ کافروں نے نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ روم کے سفیر نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سواری ہمارے پاس موجود ہے، اس کے صرف قدمات، ان کے سواری کی کچھ نشانی علامت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سواری ہے۔ جب یزید کے دربار میں امام حسین کا سر تھا اور یزید بدبخت امام حسین کے لبوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا، یہ بات کس نے کی؟ روم کے سفیر نے کی ہے۔ اور ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اور 70 پشتیں گزر گئی، میں 70ویں پشت سے ہوں، یعنی کہ 70 پشتیں۔ انہوں نے کہا ابھی تک یہودی میرا احترام کرتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے تم کیسے مسلمان ہو؟ اس یہودی نے یزید کو کہا تم کس طرح کے مسلمان ہو کہ نبی کے نواسے کو چھڑیاں مار رہے ہو ان کے ہونٹوں پہ؟ جس کے اندر ضمیر ہو، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ضمیر کی آواز جو ہوتی ہے وہ اپنی بلند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یزید بدبخت سے تو وہ عیسائی اچھا تھا جس نے حق کی آواز بلند کی۔ یزید بدبخت ابن زیاد اور یہ شمر اینڈ کمپنی سے تو وہ یہودی نے اچھا بیان دیا، کم از کم حضور کے نواسے کی محبت میں ایک جملہ تو وہ بولا ہے۔ محترم حضرات، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں لیتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو۔ بابا اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ نماز پڑھو، اہل بیت پہ درود بھیجو، نماز کے بعد اہل بیت کا دشمن بن جاؤ۔ یہ کام صرف یزید کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا آج میں نے سوچا کہ امام ضیاء کربلا میں کردار ہے، اور سیدہ زینب کا، سیدہ سکینہ کا، میں نے کہا اس پر بھی بات ہو جائے، اور اوورآل جو قاتلین حسین ہیں تھوڑی سی ان پہ بھی بات ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ کربلا پہ ہمارے 3 خطاب ہوئے ہیں، 3 جمعے میں نے بیان کیا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ بہرحال واقعہ کربلا بیان کرنے کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، بہرحال صرف ہم نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ امام حسین صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آپ کے غلام حاضر ہیں، آپ کی شان، آپ کی عظمت، چرچے بیان ہوتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟